سوال ہے جی کہ دنیا میں عزت کیسے کمائی جائے. اب دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں میں نے رکھتی ہیں. اب بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی کہہ لیں کہ باہر لوگوں میں بہت عزت ہے, لوگوں میں بیٹھنے کا ان کو بہت سلیقہ ہے, بہت ساری باتیں ان کو کرنی آتی ہیں, لیکن مین اس میں ان میں ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے والدین کی عزت کرنی نہیں آتی. اب دیکھیں اگر آپ والدین کی عزت کرتے ہیں تو اس سے آپ کی عزت بھی بڑھے گی, اس سے آپ کو عزت بھی ملے گی. اب دیکھیں نا, میرا ایک دوست مجھ سے کہتا ہے کہ جی میں نے کسی پیر صاحب کے پاس جانا ہے, میرا ایک کام ہے وہ نہیں ہو رہا, میں نے کسی پیر صاحب کے پاس جانا ہے, یار مجھے کوئی ایسا کوئی بابا بتاؤ, کوئی دم درود والا بابا ہو جائے جو میرے حق کے اندر دعا کرے, جو میرے لیے دعا کرے. تو میں نے نا اسے ایسے بازو سے پکڑ لیا اور میں نے کہا اسے کہ دیکھو, جس بابا جی کے پاس آپ نے جانا ہے, جس پیر صاحب کے پاس جانا ہے, ان کو آپ سے کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا. وہ آپ سے کوئی مطلب لیں گے, آپ سے کوئی پیسے لیں گے نذرانہ کے طور پر, یا ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو پھر وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. اگر آپ نے کسی پیر کے پاس ہی جانا ہے تو سب سے بڑا جو آپ کا پیر ہے وہ آپ کا والد ہے. اپنے والد کے پاس جاؤ, اور سب سے بڑی اگر کوئی پیر نہیں ہے تو وہ تمہاری والدہ ہے. کیونکہ ماں باپ کا ایک رشتہ جو ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں کوئی لالچ نہیں ہے. یہ آپ کے ساتھ دنیا میں ایک مخلص رشتہ ہے. سب سے پہلا رشتہ جو ہے والد کا اور والدہ کا رشتہ, یہ دونوں جو رشتے ہیں یہ کہہ لیں آپ کے ساتھ مخلص رشتے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے. ان کو آپ سے کوئی لالچ نہیں ہوتا. اب دیکھیں آپ دنیا میں سارے کام کر لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں, اب آپ پریشان رہتے ہیں, ذہنی جو ہے دباؤ ہوتا ہے, سٹریس ہوتی ہے کہ اب میں پتہ نہیں یہ کام نہیں ہو رہا میرا, یہ کیوں نہیں کام ہو رہا ہے. اس میں اگر آپ چیز نوٹ کریں, روزانہ سوچیں کیا آپ والدین کی خدمت کرتے ہیں, اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں, آیا کہ ان کو وہ مقام دیتے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ ان پر پورا اتر رہے ہیں تو آپ کی معاشرے میں بہت زیادہ عزت ہوگی, آپ کا ہر کام آسان ہوگا. اس میں یہ چیز نہیں آپ نے دیکھنی کہ میری والدہ نے یہ کر دیا, میرے والد نے یہ کر دیا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا, یہ دیکھیں. اب آپ کی جو والدہ ہے اور آپ کے جو والد ہیں ساری زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے صرف کر دیتے ہیں بغیر کسی لالچ کے, کہ ہمارے بچے کا مستقبل بن جائے, ہمارے بیٹا جو ہے وہ چار لوگوں میں بیٹھنا اس کو سلیقہ آ جائے, اس کو لوگوں میں جو ہے بات کرنے کا پتہ چل جائے. یعنی کہ وہ ساری کی ساری زندگی آپ کے لیے, آپ کی خوشی کے لیے صرف کر دیتے ہیں بغیر کسی لالچ کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے والدین جو ہیں ان کے لیے بہت محنت کرتے ہیں, بہت سارا کچھ کرتے ہیں, وہ ایک دن بڑے آدمی بن جاتے ہیں, تب تک والد یا والدہ ہوتی نہیں ہے کہ وہ اس کی تنخواہ میں سے کچھ کھا لے یا لے لے, کوئی چیز کوئی کام کر لے. یہ دیکھیں نا, اب ان کو نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے, لیکن ان کو آپ کی فکر ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے اس کا مستقبل بن جائے. اگر آپ وہ اسکول بھیجتے ہیں, بچہ ہے نا چھوٹا, اس کو وہ اسکول بھیجتے ہیں, اس کی جتنی بھی فیسز ہوتے ہیں مہنگے سے مہنگے اسکول میں, ہر والدین کی جو ہے خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھے, مہنگے سے مہنگا جو ہے کپڑا پہنے, تاکہ لوگوں میں بھی اس کی عزت ہو, معاشرے میں بھی لوگ اس کو پہچانیں. یہ والدین, اب یہ دیکھیں یہ اس میں خوشی کس کی ہے؟ خوشی تو بچے کی ہے نا. بچے خوش ہوگا نا اگر مہنگے اسکول میں جائے گا, مہنگی چیزیں لے گا, سہولیات ملے گی, اس میں خوشی کس کو ملے گی؟ بچے کو ملے گی. لیکن والدین کیا ہے جی, بغیر کسی لالچ کی جو ہے بچے کو جو ہے ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں, اپنی ساری زندگی جو ہے اسی کام میں لگا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے کسی چیز سے محروم نہ رہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہے کسی کے مائنڈ میں کہ ہمارے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقریباً ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے لیکن کبھی والد کے پاس بیٹھے نہیں ہیں, والدہ کے پاس. ان کو دبانا, ان کے ساتھ باتیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے, ان کے پاس نہیں کبھی بیٹھے, کبھی بیٹھ کے ان کا حال چال نہیں پوچھا. کوئی لوگ دوست ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج تک اپنے باپ کو اپنے گلے نہیں لگایا. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ چاہتے ہم یہ ہیں کہ ہمارے ہر کام جو ہے, ہمارا ہر کام جو ہے وہ آسان ہو جائے, ہماری جو تمام ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائے, ہر چیز جو ہے ہر جگہ ہماری عزت ہو. لیکن ہمارے کام کیسے ہیں؟ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں, ان اپنے کاموں کو جو ہے ٹھیک کریں, اور اس میں دیکھیں نا اب والدین کی جو خوشی ہے, اب اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے راضی کرنا ہے پہلے آپ نے اپنے والدین کو راضی کرنا ہے. اگر آپ کے والدین آپ پر راضی ہیں تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں. آپ کہنے کہ آپ سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے
کہ آپ پر آپ کا ماں باپ راضی ہے. اب اگر ماں باپ راضی ہیں تو آپ پر اللہ بھی راضی ہے. جب ماں باپ راضی ہوں گے اللہ راضی ہوگا, آپ کا ہر کام ٹھیک ہو جائے گا, دنیا میں آپ کامیاب ترین انسان بن جائیں گے. تو یہ جو ہے چند چیزیں تھیں جن میں کہہ لیں کہ اگر آپ یہ چیزیں کر لیں, یہ اگر آپ کام کر لیں تو کہہ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی, والدین کی خوشنودی حاصل ہوگی, اور دنیا میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اب دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو نیکسٹ مجھے اس کا صلہ کیا ملے گا. اب دیکھیں نا, مجھے ایک وہ چھوٹی سی ایگزامپل یاد آ گئی کہ ایک بندہ اپنے باپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے چلا گیا. جب وہ دریا کے پاس پہنچا تو اس کے والد نے اس کا نا ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بیٹا مجھے نا تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا. وہ رک گیا. اس نے کہا یہ آپ نے کیوں بات کہی, مجھے پہلے اس بات کی وضاحت بتائیں. اس کے والد نے کہا بیٹا جدھر تو مجھے پھینک رہا ہے نا, اس جگہ پہ میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا, تو مجھے اس سے تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا. اب اس میں آپ کو واضح چیز نظر آ رہی ہے کہ اس نے جو اپنے والد کے ساتھ کیا, اپنے والد کو اس نے دریا میں پھینکا تو اس کا بیٹا بھی اسے دریا میں پھینکنے چلا گیا. اب جو آپ نے کرنا ہے وہی آپ کو انشاءاللہ اس کا صلہ بھی ملے گا. تو یہ صلہ جو ہے نا آپ کو آپ کی اولاد کی جو چیزیں ہیں, اولاد کی جو خوشیاں ہیں, اگر آپ ان کو ٹھیک طرح سے نبھا رہے ہیں, آپ کے جو ہے بچے جو ہے آپ کے ساتھ ویسا نہیں کر رہے جیسے آپ کی توقع ہے, آپ توقع رکھتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے والدین جو ہے ان کی بھی آپ سے بہت ساری توقعات ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتے تو وہ خوش نہیں ہوتے. اب ایک ماں جو ہے نا وہ اس نے کبھی اپنے بچے کو دل سے بد دعا نہیں دیتی ماں, کیونکہ جو ماں کی بد دعا ہوتی ہے نا, ماں کے دل سے آواز نکلتی ہے تو وہ تو عرش ہلا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ سب سے پہلی جو چیز سنتے ہیں تو وہ ماں کی بات سنتے ہیں, ماں کی جو دعا ہوتی ہے وہ سنتی ہے. اب والدہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ میرے دل سے اپنے بچے کے لیے بد دعا نکلی. تو اگر آپ کو وہ مسئلہ ہوتا ہے, بعض لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں مجھے میری ماں کی بد دعا لگی, ماں کی بد دعا ہوتی نہیں ہے. یہ آپ کو میں واضح طور پر یہ میری چیز نوٹ کر لیں, ماں کی بد دعا تو ہوتی نہیں ہے. ماں کی بد دعا جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ماں جو ہے کبھی دل سے اپنے بچے کو جو ہے برا بھلا کہہ ہی نہیں سکتی. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے والدین کی جتنی عزت کر سکتے ہیں, جتنا احترام کر سکتے ہیں, جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہیں کریں, اور انشاءاللہ اس کا صلہ جو ہے آپ کو ہر جگہ آپ کی عزت بنے گی, ہر جگہ لوگ آپ کو پہچانیں گے. اب دیکھیے کام آپ نے اپنا کرنا ہے, صحبت آپ کو دنیا کی ملنی ہے, صحیح ہے نا. اگر آپ اپنے والدین کی عزت کر رہے ہیں تو لوگ خود دیکھ کے کہیں گے واہ یار کیا بات ہے, آپ کی ایگزامپلیں دیں گے کہ کیا بات ہے یار, یہ تو بندہ بے مثال ہے, یہ تو اپنے والدین کی بہت عزت کرتا ہے, بہت رسپیکٹ کرتا ہے. اب دیکھیں نا اگر آپ بڑے آدمی بن جاتے ہیں, افسر بن جاتے ہیں, تو ادھر ہی آپ کا اگر والد آ جاتا ہے, اگر آپ اپنے والد کو ادھر ہی بلا لیں, اپنے پاس بٹھا لیں, تو وہ جو چند لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا میٹنگ میں, وہ دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ یار یہ تو بندہ بہت عزت کرتا ہے اپنے والد کی. اگر چند لوگ بیٹھے ہیں, ادھر آپ کا والد بھی آ گیا, آپ ان سے کہہ دیتے ہیں جی آپ باہر بیٹھے میں آپ کی بات سنتا ہوں, تو اس والد کے جو ہے دل پہ کیا گزرے گی. کبھی آپ نے یہ چیز نوٹ کی, جب آپ والد بنیں گے نا تب آپ کو ان چیزوں کا احساس ہوگا, کیونکہ پہلے آپ کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوگا. کیونکہ اس وہ جو والد آپ کے پاس آپ کا باپ آیا ہے وہ کسی مان کے ساتھ آیا ہے, اس کا ایک مان ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے, وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے افسر بن چکا ہے, میں اس کے پاس بیٹھوں جا کے. تو اس لیے جو ہے نا والدین کی خوشنودی حاصل کریں, ان کو خوش رکھیں جتنا بھی رکھ سکتے ہیں, اور جتنی بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں لازم ان کی خدمت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اور ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. شکریہ.